صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد مصطفیٰ کانفرنس نصیر پور کے غیور جیالے زندہ دل مسلمانوں نے سجائی، نوجوانوں نے، نونہالوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصے لیے، محنتیں کی۔ آپ کثیر تعداد میں سماعت کرنے تشریف لائے۔ آپ نے اپنے مہمانوں کو، بالخصوص زبیر رضا حسانی کو اور ناظم اسٹیج کو سماعت کیا۔ حضرات، میں آپ کے سامنے آخری کڑی کے روپ میں غالباً حاضر آیا ہوں۔ ممبر شریف کی رحل پر آپ کے علاقے کے چنیدہ علماء اور مدبران قوم تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ان سب کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میری گفتگو سماعت کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ حضرات، اللہ فرماتا ہے قرآن میں ایک جگہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ باقی پورے قرآن میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ فلاں کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے یا اس کی زندگی آئیڈیل ہے، کسی کی نہیں۔ قرآن پورا چھان مارا۔ ایک جگہ قرآن میں کہا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ کس کی زندگی ہمارا آئیڈیل ہے؟ اور ہماری زندگی میں ہر فیشن آ گیا، ہر طرح کے توڑ موڑ آ گئے، ہر طرح کی تغیر و تبدل آ گیا، ہر طرح کی چینجنگ آ گئی۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں لا رہے ہیں تو پھر سیرت رسول کو نہیں لا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے۔ اپنا آئیڈیل مدینے والی کی زندگی کو بناؤ، قرآن نے کہہ دیا۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر اگر ہم اپنا رول ماڈل آمینہ کے لال کو بنائیں گے تو خدا کی قسم ہمارے قصے مٹائے نہیں جائیں گے، بلکہ ہماری کہانیاں زبانوں پر اللہ جاری کر دے گا۔ جو قومیں اپنے اسلاف کے طریقے کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹا دی جاتی ہیں۔ جو قومیں اپنے بزرگ کے طریقے کو بھول جاتی ہیں ان قوموں کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو قومیں اپنے اسلاف کے طریقے کو مٹاتی نہیں ان قوموں کو زمانہ نہیں مٹاتا۔ آج جو ہم سبا عرب کی تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا کی ہر تاریخ سے مٹائے جا رہے ہیں، دنیا کی ہر جگہ آج اگر ہمارا کوئی نام و نشان تھا بھی تو وہاں سے ہم کو ہٹایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آج تمہارے نام سے کوئی روڈ تھا اس کا نام چینج کیا جا رہا ہے، تمہارے نام سے اگر کوئی گلی محلہ تھا اس کا نام چینج کیا جا رہا ہے، تمہارے نام سے اگر کوئی شہر تھا اس کا نام چینج کیا جا رہا ہے، تمہارے نام سے اگر کوئی نگر قصبہ تھا اس کا نام چینج کیا جا رہا ہے۔ تم نے کبھی سوچا، تم سوچتے ہو کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے؟ نہیں یار، جب اپنی تہذیب کو تم مٹا رہے ہو تو تمہیں افسوس نہیں، تو دوسرا مٹا رہا تو پھر کیوں افسوس کر رہے ہو؟ جی بے شک۔ جب ہم خود مٹا رہے ہیں اپنی تہذیب کو، جب ہمیں افسوس نہیں تو دوسرا مٹا رہا تو اس سے تو ہمیں شکوہ ہی نہیں یار، وہ تو مٹائے گا ہی۔ بتائیے آپ مجھے کس بات کا افسوس؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں حجاب میں نہیں رہیں گی تم چیخو گے، چیخ مارو گے، چلو میمورنڈم دو، چلو ڈی ایم کے پاس چلو دھرنا کرو، کیوں چیخ رہے ہو جب تمہاری بیٹیاں پردے کی دھجیاں خود اڑا رہی ہیں؟ تو پھر کیوں چیخ رہے ہو؟ تمہاری بیٹیاں پردے کا دامن پکڑ لیں، خدا کی قسم وہ کتنے بھی حلق پھاڑ کے مر جائیں کہ پردے کی مخالفت ہو جائے گی۔ سورج روز نکل رہا روز، اور پوری دنیا کہنے لگے
اور مئی میں ہم سے تیری گرمی نہیں سنبھالی جاتی، ہم تیرا بائیکاٹ کرتے ہیں، تیری مخالفت کرتے ہیں، سورج نہیں ہونا چاہیے، سورج کو مٹ جانا چاہیے، کہ ان کے چیخنے سے سورج ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا؟ کیا اس کی مئی اور جون کی گرمی میں کچھ کمی آ جائے گی؟ تم کتنے چیخو، حلق پھاڑ کے مر جاؤ، وہ اپنی نہ گرمی کم کرے گا نہ روشنی کم کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو کام کرنا ہے ابتدائے آفرینت سے وہ آج تک کرتا چلا آ رہا ہے۔ حکومت کسی کی ہو، سرکار کسی کی ہو، زمانہ کسی کا ہو، تخت پر کوئی ہو، ماحول کوئی ہو، ماڈل کوئی ہو، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ نماز پڑھنے والے اس سے کرنے حاصل کر رہے ہیں یا شراب پینے والے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے جس کام پہ لگا دیا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے اکیلا سورج پوری دنیا اسے مٹا نہیں سکتی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اکیلے سورج۔ آپریٹر صاحب میک میں مزہ نہیں آ رہا، آواز بڑھائیے اس کا، آپریٹر صاحب بیس بڑھائیے، ورنہ پھر بنا میک کے ہم تقریر کر لیتے ہیں۔ جی جی تھوڑا سا آواز بڑھائیے، ڈریے مت۔ پورے ہندوستان کے میک والے جتنا مجھ سے ڈرتے ہیں اتنا شاید کسی سے ڈرتے ہوں۔ میں آیا سارے بٹن کھینچ کر رکھ دیے، ختم۔ پتہ نہیں یہ آدمی دھواں نہ نکالے۔ بھائی صحیح کر کے بجاؤ، اس لیے کہ روزانہ تقریر کرنا ہے اور بڑا تھکا ہوا ہوں میں، روزانہ بولنا بڑا مشکل ہے۔ توجہ ہے آپ لوگ، توجہ کیجیے۔ جب ہم جن چیزوں کو خود مٹا رہے ہیں، پھر زمانہ اگر پیچھے سے مٹائے تو یار ایک بات بتاؤ میرے بھائی، پھر ہم چیختے کیوں ہیں؟ سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مرد و عورت بھی بیٹھے ہیں، سب سنیں۔ اپنے بچے کا تم گھر سے جیسا نام نکالو گے زمانہ پیچھے سے ایسے ہی بولے گا۔ جی اپنے بچے کو تم بھورا کہہ دو، محلے کے لوگ بھی بھورا کہیں گے، گاؤں کے لوگ بھی بھورا کہیں گے، رشتہ داری میں بھی بھورا کہیں گے۔ پھر وہ کہتا پھرتا زمانے میں، وہ تو مجھے عرف میں کہتے ہیں بھورا، نام تو میرا کچھ اور ہے، میاں کچھ اور ہوا کرے، لوگ بھورا سے ہی جانتے ہیں تمہیں۔ جی جی نام ہوا کرے کچھ اور، کہتا میری آئی ڈی میں تو کچھ اور ہے، ہوا کرے کچھ اور۔ اس لیے کہ تیرے گھر والوں نے جو تجھے کہا ہے وہی زمانہ کہے گا، تیری آئی ڈی میں جو بھی ہو۔ جی تیری آئی ڈی سے نہیں مطلب۔ اگر تیرے گھر والے تیرا 10 لائن کا بھی نام لیتے تو پیچھے سے زمانہ 10 لائن کا نام لیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی 10 لائن کا نام لیتا زمانہ، زمانہ اس نام کو شارٹ نہیں کرے گا اگر تیرا گھر والا پورا کرے گا۔ جتنے اپنے لوگ تیرے گھر والے جیسا چلا دیں گے زمانہ ویسے ہی چلائے گا، ایسے ہی اپنا ماحول تو جیسا بنا دے گا زمانہ ویسے ہی بنائے گا۔ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ تم جیسا بنا دو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسا بنا دو، بہت اچھے۔ تم نے داڑھی کو ختم کر دیا اپنے معاشرے سے۔ داڑھی تمہارے لیے لازمی نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے شرم ہے داڑھی، معاذ اللہ، شرم لگتی ہے نوجوانوں کو۔ تو آج اگر فوج میں بھرتی ہو تو تمہارے لیے قانون ہے کہ داڑھی منڈاؤ۔ ہمت ہے اگر تم داڑھی رکھتے کوئی کہہ دیتا کہ داڑھی منڈاؤ، نہیں کہتا، لیکن آج اگر تمہیں فوج میں بھرتی ہونا تو داڑھی منڈانا ہوگا، اس لیے کہ قانون تم نے ہٹا کر رکھ دیے نا۔ ابھی میں ایئرپورٹ میں گیا، جاتا ہوں، وہ چیک اپ کرتا، مجھ سے بولا ٹوپی ہٹائیے، جبکہ ٹوپی میں کچھ نہیں ہے، دکھ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میرے آگے سے ایک سکھ نکلا، اتنا بڑا پگڑی باندھے ہوئے، اس کی پگڑی نہیں ہٹوائی گئی، ایسے ہی چیک کر کے اس کو نکال دیا گیا۔ مجھ سے اتنی بڑی ٹوپی صرف ہٹائی ہے، میں نے کہا اتنی بڑی پگڑی نہیں ہٹائی تم نے، اگر چھپانے کی چیز ہے اس میں زیادہ چھپ سکتی ہے، اس میں کیا چھپے گا؟ کہنے لگے سنو، ان کی کبھی ہٹتی نہیں ہے، تمہاری تو کبھی لگتی نہیں ہے۔ جی سچ، کیوں؟ حق بات ہے۔ اگر 100 لوگوں میں ایک مولوی اوڑے بھی گھوم رہا تو اس کی کیا اوقات ہے؟ جی شاذ ہے یہ تو۔ اگر 100 لوگوں میں ایک مولوی بیچارہ اوڑے گھوم رہا تو اس کی تو اترے گی۔ جی اگر 100 کے 100 اوڑے گھومتے تو خدا کی قسم کسی کی طاقت تھی تیری ٹوپی اتروا دیتا، لیکن جب تو نے اتار دی ٹوپی تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک اوڑے ہے تو زمانہ اس کی اتروائے گا۔ جی ماحول بڑا خطرناک ہے۔ تم کہتے ہو حضرت ماحول خراب آ گیا، آ نہیں گیا، ہم خراب ہو گئے۔ جی سچ، آج تم صرف ماحول کو لے کے آؤ، زمانہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے جیسا ماحول بنانا شروع کر دے گا، لیکن لے کے آؤ، ایسا قانون بناؤ تمہارے لیے آئے گا۔
لیکن کیا کریں، آج ہم نے اسلام کی دھجیاں سب سے بڑھ کے خود اڑائی، خود۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو اے فور ایپل تو یاد ہوتا ہے، مگر اے فور اللہ یاد نہیں ہوتا۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو جلدی سے پڑھا رہی ہیں، بیٹا بولو اے فور ایپل، اور میری بہن کان کھول کے سن لے، یہ ابھی چھوٹا ہے، یہ ایپل پڑھنے کی زندگی نکل نہیں گئی، لاؤ تم مجھے اب دے دو، 2 سال میں 1 سال نہیں لگا، ایسی فراٹے سے انگلش بولوں گا کہ انگریز بھی منہ کو دیکھے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے انگلش بولنا، 1 سال اگر ہم محنت کر لو انگلش پہ تو 1 سال میں فراٹے سے انگلش بولو گے۔ اور امریکن والے تو کہہ رہے ہیں 90 گھنٹے میں انگلش بولنا ہم سکھا دیں گے، جگہ جگہ تم نے انسٹیٹیوٹ دیکھے ہوں گے۔ تم انگلش کی اتنی ٹینشن لے گئے، سب سے بڑی ٹینشن ہے دین کی، سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ بے شک بے شک۔ 30 سال کے ہو گئے، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، پروفیسر بن کے نمازیں آ گئی، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ مجھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پروفیسر انجینئر نہ بناؤ، بناؤ، اچھی بات ہے، لیکن اپنے بچوں کو محبت رسول کا دودھ پہلے پلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اپنی بیٹیوں کو کالج میں پڑھانے کا تمہیں بہت شوق ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن ایسے شوق پہ ہم تھوکتے ہیں جہاں تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ پڑھانے کا صرف شوق ہے کہ مولوی مخالفت کر رہے ہیں، تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا، مولوی بے عزت کی مخالفت کر رہا۔ اگر تمہیں بیٹی کو پڑھانا ہے تو اپنے کالج بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے ادارے بناؤ، اور اس کی یونیفارم پردہ رکھو، حجاب رکھو، برقع رکھو، تاکہ تیرے کالج میں تیری بیٹی تو تیری بیٹی، اگر غیر کی بیٹی بھی آئے تو پردے میں ہو کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر۔ پردے میں ہو کے آئے، غیر کی بیٹی بھی آئے تو پردے میں ہو کے آئے۔ بہت اچھی۔ آج تیری بیٹی دوسرے کے کالجوں میں جا رہی ہے، دوسرے کے اسکولوں میں جا رہی ہے، بڑے افسوس ہوتا ہے۔ کچھ اسکول اور کالج کے اندر یہ قانون ہے کہ بچیاں اپنے گھر سے برقع اوڑھ کے آتی ہیں، جب اندر کلاس میں جاتی ہیں تو برقع انہیں نکالنا پڑتا ہے، باہر گیٹ پہ نکال کے پھر اندر جاتی ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑے بڑے اسپورٹ کے دھندے کھول دیے، تم بڑے بڑے پلاٹر ہو گئے ہو، تم نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی ہیں، تم نے بڑے بڑے کارنامے کر دیے، بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہیں، تعلیم کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ ارے کارخانے مت کھولو، بڑے بڑے اسپورٹر مین نہ بنو، بڑے بڑے پلاٹر نہ بنو، بڑے بڑے بلڈر نہ بنو، کوئی کالج کھول دو، کالج، تاکہ تیرے بچیوں کی، تیری قوم کی بچیوں کی تعلیم بھی ہو جائے، ان کی عزت کی حفاظت بھی ہو جائے، وہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے تو کنیز فاطمہ بن کے حاصل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھا، واہ، کنیز فاطمہ بن کے، بہت شاندار۔ اور ایک بات آج میں اور بتا کے جا رہا ہوں جو تمہیں وہ نہیں بتا گا، بی بی اور والا نہیں بتا گا، سمجھ رہے ہیں، ایم بی اے والا نہیں بتا گا، بزنس کے لحاظ سے جتنا پیسہ جتنا بزنس ایجوکیشن میں ہے اتنا دنیا کے کسی کام میں نہیں۔ جی، یہ بھی سن لیجیے، جتنا پیسہ اور جتنا بڑا بزنس ایجوکیشن میں ہے اتنا دنیا کے کسی بھی کام میں نہیں۔ آپ میڈیکل لائن میں جاؤ، دوائیوں کی ایجنسی کر لو، میڈیکلوں پہ دوائی دو، تمہارے 2-4 بندے دوائی بانٹنے کے لیے لگے ہوں گے، آرڈر لکھنے کے لیے، یہی تو ہوتا ہے نا پروسیس۔ بھئی کیا ریکوائرمنٹ ہے تمہاری، کیا ضرورت ہے، وہ بتا گا یہ چیز لے آؤ، وہ چیز، پیسہ اگلے ہفتے دیں گے۔ پھر تمہارا بندہ پیسہ وصولنے جا رہا، اگر 5,000 ہے اس نے 2,000 دے دیے، 3,000 باقی۔ ایسے ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پیسہ تمہارا بندہ وصول رہا پھر بھی پورا نہیں، اگلے ہفتے دیں گے پورا۔ ایسے ہی تم کپڑے کا کاروبار کر لو، تم سے 2 لاکھ کا مال اٹھا لے گی پارٹی اور 1 لاکھ تمہیں دے دے گی، 1 لاکھ قسطوں میں دے گی۔ بولو ایسی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تم فون کر رہے ہو، میسج کر رہے ہو، اپنا بندہ بھیج رہے ہو، یہ ہے دنیا کا دوسرا بزنس۔ لیکن ایجوکیشن ایک ایسا بزنس ہے، اگر تو نے چھوٹا سا 5ویں تک کا بھی اسکول کھول دیا نا تو اماں ابا لینڈ میں لگ کے پیسے دینے آ رہے ہیں، لینڈ میں لگ کے، صحیح، لینڈ میں لگ کے۔ بات میری غلط تو نہیں ہے؟ سچ ہے، بالکل سچ۔ اور اگر لیٹ ہو گئی تو لیٹ فیس الگ دے رہا ہے۔ جی، اسکولوں میں اگر بچہ بنچ پہ بیٹھ گیا تو اینیمل چارج الگ، پنکھے کی ہوا کھا رہا اس کا چارج الگ، اس کے بعد میں بچے نے اگر کسی چیز کو چھو دیا تو اس کا چارج الگ۔
نہ اسکول والے بات زیادہ بدماشیاں کر رہے ہیں. 2 سال لاک ڈاؤن رہا, لاک ڈاؤن کا بھی اینیول چارج لیا. ارے کس بات کا؟ جب بچے نے لائٹ استعمال نہیں کی, بنچ استعمال نہیں کی, تیرا پنکھا تیری ٹوائلٹ استعمال نہیں, کس بات کا لے رہا؟ مگر یہ ان کی دہشت گردی گنڈا گردی چل رہی ہے. گورنمنٹ اس پہ دھیان نہیں دے رہی ہے. بس اس بات پہ دھیان دے رہا ہے. ہیلمٹ نہیں ہے, 5000 کا چلان کاٹ دیا. اس غریب کا چلان تو کاٹ دیا. تعلیم کو آسان کرو. میں تو کہتا ہوں نکاح کو آسان کرو اور تعلیم کو آسان کرو. بے شک بے شک. یہ 2 چیزیں اگر آسان ہو گئی نا تو خدا کی قسم کامیابی ہو جائے گی. کامیابی. اگر تم نے کتنا بھی کم اسکول میں رکھ دیا, خالی 500 روپے پر بچے کی اگر فیس رکھ دی, اچھی تعلیم دلا دو, تب بھی تجھ سے پیسہ سنبھالے سے نہیں سنبھلے گا. بے شک بے شک. کاروں میں الگ گھومے گا, کاروں میں, اور چاہے انگوٹھا چھاپ بھی ہوگا نا تو لوگ سر سر کہہ کے بولیں گے. سر سر. وہ جو ٹی ایم یو چل رہا ہے, کوئی زیادہ قابل نہ, سریش جین زیادہ قابل آدمی نہ, شاید 10واں پاس کیا ہو نہ کیا ہو مجھے خیر پتہ نہیں ہے, لیکن زیادہ بڑی ڈگری نہیں ہے. ہاں بس اتنی ہے. کتنا بڑا چل رہا ہے, ہاں مل نہیں سکتے اس سے آپ ڈائریکٹ جا کے. یہ ایجوکیشن ہی تو ہے, صرف تعلیمی تو ہے جو اسے اتنا بڑا بنائے پڑی ہے. منتری کو 5 سال کے لیے عزت ملتی ہے, ایجوکیشن والے کو لائف ٹائم عزت ملتی ہے. بے شک بے شک. بہت اچھا. قرآن نازل ہوا. قرآن کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے بتاؤ؟ مجمع میں سے کوئی بھی بتائے, مجمع میں سے بتائے, پورے مجمع میں سے بتاؤ. مشورہ کر کے بتاؤ, یا اگلے سال جلسے میں آؤں گا تب بتاؤ گے کون سی؟ ہمارے انہوں نے بتائی جن کے چہرے پہ داڑھی ہے ماشاءاللہ. تم نے بتائی, تم سے تو امید تھی آپ بتا دیتے, مجھے امید ان سے چاہیے تھی, ان سے پوچھنا تھا. جی ابھی میں ان سے بتاؤ, قرآن کی پہلی سورت کا تمہیں پتہ نہیں ہے, اور سوال پتہ کیا کریں گے حضرت؟ ہمارے پاس فون کریں گے, حضرت یہ بتاؤ وہ سب سے پہلے انار کس نے کھایا؟ بتائیے یار, انار کس نے کھایا اور کس نے نہیں کھایا؟ تجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ پوچھ, سب سے پہلی قرآن کی سورت کون سی ہے, اس کے اندر پیغام کیا دیا گیا پتہ نہیں. ہاں سب سے پہلی سورت اقرا, جس کا ترجمہ ہے پڑھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کا ہے, سب سے پہلا پیغام ہی قرآن کا ہے, پڑھیے. کیا ہے زور سے بولیے, پڑھیے. اب اتنا تو یاد رکھو گے, قرآن کا سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ پڑھیے. یہاں پر ایک نقطہ بتاؤں گا ان علماء کی موجودگی میں. پڑھیے. الحمد پہلی سورت نہیں ہے قرآن کی, الحمد 5ویں سورت ہے. کون سی؟ وہ تو برکت کی وجہ سے, اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے, اور اس سورت میں پورے قرآن کا لب لباب سمیٹ دیا گیا ہے, اس لیے اس سورت کو پہلے نمبر پر لایا گیا. بے شک بے شک. اور اس کو ام الکتاب کہا گیا. جیسے قرآن کی سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا, قرآن کا دل, ایسے ہی اسے ام الکتاب کہا گیا. بے شک بے شک. حضرت علی فرماتے ہیں, کون؟ حضرت علی کہتے ہیں اگر میں اس کی تفسیر لکھ دوں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ نہ سنبھال پائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کہتے ہیں اگر میں اس کی تفسیر لکھنے پہ آ جاؤں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ. ہمارے استاد گرامی ہیں, استاد العلماء, ادیب شہیر, حضرت علامہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مفتی اسحاق رضوی رامپوری. انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر 6 مہینے میں کی. 6 مہینے. سبحان اللہ. علامہ اسحاق رضوی 6 مہینہ میں. اب ذرا غور کریں, جب ایک عالم کا یہ حال ہے تو جسے نبی نے کہا میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اس کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ہمارا حال تو یہ ہے, جلسے میں آنے والوں میری باتیں کچھ کٹی چھلی ہوتی ہیں مگر بڑی کام کی ہوتی ہیں. ایک پروگرام آتا ہے KBC, کون بنے گا کروڑ پتی. اس کے اندر ایک مسلمان انجینئر نام محمد آصف کھیلنے گئے.